اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، گزشتہ روز قادیانی جماعت کیلگری کے جو سربراہ ہیں انہوں نے میری ویڈیو کے رسپانس میں ایک ویڈیو شیئر کی جس میں مجھے بڑا افسوس ہوا۔ میں ان کو بڑا ان سے کبھی میری انٹریکشن تو نہیں ہوئی، لیکن پہلی دفعہ 2 مئی کو جب یہ قادیانی جماعت کے 20-25 لوگ ہماری مسجد میں ایک گروپ کی شکل میں آئے، پھر اس کے بعد پروگرام کی ختم نبوت کانفرنس میں آئے، اس کے بعد ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو پہلی دفعہ ان صاحب سے ملنے کا موقع ملا۔ تو بظاہر تو ایک اچھے انسان لگتے تھے، لیکن انہوں نے ایک بڑی غلط بیانی کے ساتھ بلا وجہ یعنی اپنے آپ کو معصوم اور دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی۔ تاخیر جو رسپانس کی انہوں نے بتائی وہ بالکل غلط بیانی کی۔ ان کا جو ہمیں معاہدہ انہوں نے اردو اور انگریزی میں بنا کے بھیجا تھا، وہ جناب انہوں نے ملک اشرف صاحب کو بدھ کے دن تقریباً شام کے 5 بجے کے قریب 4:55 شام کے 5 بجے کے قریب بدھ کے دن بھیجا تھا، اور ملک اشرف صاحب نے مجھے یہ جمعے کو بھیجا، اور پھر جمعے کو ہم نے شام کو تقریباً 2 بجے ان کو بھیج دیا تھا، جبکہ انہوں نے ویڈیو جو بنائی ہے وہ اتوار کے دن شام کو تقریباً سمجھیے 8 بجے 8:15 کے قریب بنائی ہے۔ تو انہوں نے جس ایگریمنٹ کی یہ بات کر رہے تھے کہ آپ سائن کریں اور بھیجیں، آپ کو ڈر کس بات کا ہے؟ دیکھیے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں تلخ کلامی سے ماحول کو خراب کریں۔ وی لیو ان دس کنٹری کینیڈا، اور یہاں پر ہم نے اپنے شاگردوں کو بھی، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، مساجد میں بھی الحمدللہ یہ سکھایا ہے کہ آپ اپنے مخالف سے بھی تحمل سے اور تہذیب سے بات کریں۔ آپ نے جناب یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے ہم ڈر گئے ہیں۔ اعوذ باللہ۔ جناب نعیم چودھری صاحب اور ساری قادیانی جماعت 9/11 کے بعد آپ لوگ گھسے ہوئے تھے اپنے بلوں کے اندر، جس وقت 9/11 ہوا ہے۔ ایک شخص تم میں سے بولا نہیں۔ کیلگری ہیرلڈ کا وہ نیوز پیپر نکل سکتی ہے جس میں آپ نے اپنا یہ کہا تھا بینک سے پیسے نکال لو سارے، حجاب اتار دو، یہ آپ لوگوں نے کہا تھا، جبکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ میں اگر وہ بات کرنے لگوں تو تلخیاں اور پیدا ہوں گی، آپ تلخیاں پیدا کریں گے تو مجھے آپ سے زیادہ کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا 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 یہاں پر۔ تو آرام سے بات کریں اور تہذیب سے بات کریں اور مورد الزام نہ ٹھہرائیں۔ آپ کے پاس ہم نے اب ایگریمنٹ میں جو ہم نے کوئی اس میں چیزیں ایڈ کی تھیں وہ تو ہم نے آپ کو جمعے کو بھیج دی تھی 2 بجے کے قریب۔ اتوار کو شام کو 8 بجے 8:15 آپ ریلیز کر رہے ہیں، تو آپ کے پاس تو جمعے کا آفٹرنون، ہفتے کا پورا دن، اتوار کا پورا دن موجود تھا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایگریمنٹ سائن نہیں کیا۔ تو یہ غلط بیانی نہ کرنا۔ ہم کو پتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منکرین ہیں نا، ان کو ہم کیسے نپٹتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ہے ہمیں آتا ہے، اور قانون کے دائرے میں بات ہوتی ہے، وائلنس کے بغیر بات ہوتی ہے، لیکن ہم اچھی طرح سے پھر بات کرتے ہیں۔ ہم نے تو ان کو نہیں چھوڑا جو یہاں کا بہت بڑا لائر بھی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے گستاخی کی، ہم نے تو لائیو ٹی وی کے اندر اس کو نہیں چھوڑا تھا۔ آپ کی کیا حیثیت ہے ہمارے سامنے؟ بدتمیزی اگر آپ کریں گے تو پھر ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ اچھی طرح سے کھل کے آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اچھا ماحول ہے، اور اچھا ماحول ہم رکھنا چاہتے ہیں، ایک تہذیب کے ساتھ، ایک تمدن کے ساتھ، بغیر کسی پہ فنگر پوائنٹنگ کیے ہوئے بات کریں۔ آپ نے جناب ڈر گئے، کس بات کا ڈر ہے؟ ہمیں ڈر تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے۔ آئیسس والوں نے تو مجھے چیلنج کیا تھا، میرے تو قتل کے پیچھے پڑے ہوئے تھے وہ، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زبان بند نہیں ہوئی ان کے خلاف۔ القاعدہ، طالبان، آپ نے یہ جو دہشت گرد ہیں، آپ نے کبھی ان کے خلاف کوئی ریلی نکالی ہے؟ آپ نے ان کے خلاف کوئی اخبار میں بیان دیا ہے؟ آپ تو بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ 9/11 کے بعد آپ کا کیلگری ہیرلڈ میں پہلے صفحے پہ اشتہار تھا، جس کی مخالفت صرف میں نے کی تھی، کہ آپ نے بلا وجہ کہہ دیا لوگوں سے بینک سے پیسے نکال لو، یہ نکالو۔ ڈرتے تو آپ ہیں، تقیہ تو آپ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بات میں سے نہ کرنا۔
اچھا اب آ جائیے آپ کا وہ جو معاہدہ ہے. دیکھیے حضرات محترم جو ہمارے تمام ساتھی یہ سن رہے ہیں، یہ دیکھیے میں آپ کے سامنے معاہدے کو ڈسپلے کرتا ہوں. آپ یہ انہوں نے ہمیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا جمعے کے دن 1 بج کے سوری اتوار بدھ کے دن یہ انہوں نے ہمیں بھیجا. ملک اشرف صاحب نے مجھے جمعے کے دن بھیجا. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں نے اس میں 3 باتیں ایڈ کی. وجہ اس کی ہے کہ دیکھیے ہمارا قادیانی جماعت کے ساتھ جو مذاکرہ ہے یا ڈائلاگ ہے، میں ابھی بھی اس کو ڈیبیٹ نہیں کروں کیونکہ ڈیبیٹ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور وہ ہمارا اسٹائل نہیں ہے. دیکھیے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں خالی کوئی جمع مسجد کا مولوی نہیں ہوں. الحمدللہ ہم نے پوری دینی تعلیم حاصل کی ہے اپنے والد صاحب سے دارالعلوم سہروردیہ کراچی میں. الحمدللہ پہلے ہم نے دین پڑھا ہے، اس کے بعد ہم نے اسکول شروع کیا. اسکول جب ہم نے شروع کیا تو الحمدللہ میں کراچی سے این ای ڈی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں. الیکٹریکل انجینئرنگ میں میرے پاس این ای ڈی یونیورسٹی کی ڈگری ہے. اس سے پہلے جنا پولی ٹیکنک سے میں نے پڑھا. میرے پاس 3 سال کا الیکٹریکل انجینئرنگ کے ان کا ڈپلوما بھی ہے. پھر میں نے یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ کے انڈسٹریل انجینئرنگ میں انجینئرنگ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا. پھر میں نے کیلگری کے اندر سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ سے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا. پی ایچ ڈی میں یونیورسٹی آف بورڈ یونائٹڈ کنگڈم سے کر رہا تھا کہ یہ 9/11 ہو گیا اور اس کے بعد پھر اس ملک میں چونکہ مسلمانوں کی نمائندگی کوئی نہیں کرتا تھا، نیشنل میڈیا کے اندر اسلام بیشنگ اتنی ہو رہی تھی. یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر عنایت حضور کا صدقہ کہ الحمدللہ پھر اس ملک میں ہی بات کرتا رہا. سارے اس زمانے کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھ لیجیے، مسلمانوں کی دفاع کے لیے نیشنل میڈیا میں سوائے میرے، حالانکہ یہاں بہت سارے امام بھی تھے، قادیانی بھی تھے، کوئی نہیں بولا. اللہ کا شکر ہے ہم مقابلہ کرنا جانتے ہیں. تو یہ بات مت کیجیے گا. آپ نے جو معاہدہ بھیجا تھا اس معاہدے کو یہ آپ دیکھ لیجیے. یہ آپ کے الفاظ تھے. ہم نے جو آپ سے 2 مئی کو بات کی تھی اور آپ ایگری کر گئے تھے. پھر آپ سے جو زوم پہ بات ہوئی تھی اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیے بات یہ نہیں ہوگی کہ آپ کی تعویل کیا ہے، آپ کی تفسیر کیا ہے، آپ کا ترجمہ کیا ہے قرآن اور حدیث کا، وہ نہیں بات ہوگی. اس لیے کہ آپ کا جو ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تعویل ہے، وہ قرآن کا ترجمہ تفسیر ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں. پھر آپ کے ٹرکس کو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ہاں بالکل بہت اچھی طرح جانتے ہیں. آپ جس طرح سے بیچارے شریف لوگوں کو پھنساتے ہیں نا، وہ ہمیں نہیں دھوکہ چل سکتا. جس مذہب کی بنیاد دھوکے کے اوپر ہو اور جھوٹ کے اوپر ہو، اس مذہب کے ماننے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. آپ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں. آپ ٹریپ کرتے ہیں. کیسے ٹریپ کرتے ہیں؟ بات ہو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کرنے لگیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی بات. بات ہو رہی ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی، آپ بات کرنے لگیں مرزا غلام احمد قادیانی کی. یہ آپ کی ٹرک ہے. اس سے بہت اچھی طرح میں واقف ہوں. آپ کو میں ڈیبیٹ میں اس طرف آنے نہیں دوں گا. اور یہ میری شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام وہ آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ہمارے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے. ہمارا ٹاپک تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا جو دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے. وہ جھوٹا شخص تھا. اس نے بلا وجہ عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ میں اپنے آپ کو لے کے آ گیا. مہدی علیہ السلام کی آڑ میں اپنے آپ کو لے کے آ گیا. یہ ہے ٹاپک ہمارا. تو آپ ثابت کریں صحابہ کرام جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہیں. آپ نے جو پھر اس کے بعد میں ان کے جو ہمیں ایک لیٹر آ گیا، ان کے وہ صاحب جنہوں نے ہم سے ڈیبیٹ کرنی ہے ان کا لیٹر ہمارے پاس آ گیا.
وہ ہادی علی صاحب جو ہیں ان کا لیٹر آ گیا. اب آپ سنائیے, یہ لیٹر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے. اب ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی تھی, بات چیت یہ ہوئی تھی کہ بھائی صحابہ کرام کے اقوال, صحابہ کرام کی اقوال کی روشنی میں بات ہوگی, آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں چلے گی. انہوں نے دیکھی کیا لکھا ہے, آپ جو میں نے اس میں تجویز ایڈ کی ان کے. اچھا, دوسری بات یہ کہ ان کا جو معاہدہ آیا وہ ہم نے پورے پورا, اس میں ایک لفظ بھی ہم نے چینج نہیں کیا, پورا ایکسپٹ کیا. اس میں ہم نے 3 چیزوں کے اضافہ کیا تاکہ ہم اس ڈائلوگ کو فوکس رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, دوسرے علیہ السلام, ان کی طرف نہ جائیں, ہم جو ٹاپک ہے اس پہ رہیں, کیونکہ ان کی ٹرک یہی ہوتی ہے, یہ ادھر ادھر گھما کے آپ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم کو تو پتا ہے, الحمدللہ میں انجینئر ہوں, مولوی صاحب بھی ہوں, انجینئر بھی ہوں. آپ وہ مت سمجھیے گا پاکستان کا کوئی جمعرات کی روٹیاں کھانے والا ہی ہے. اللہ کا شکر ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں, کھاتے نہیں ہیں کسی سے, یہ بھی بتا دوں. ہاں, انہوں نے دیکھیں جو یہ لکھا, اور یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی شیئر کر رہا ہوں. اب انہوں نے جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ صحابہ کی کسی روایت کے بارے میں ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ یقیناً اسی صحابی کا کلام ہے. اگر آپ صحابی کی بات کو یقین, اس میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ واقعی انہوں نے کہی ہے, تو اعوذ باللہ, یہ جو اسلام فوم ہے جن سے میرے ڈیبیٹ ہوتی ہے, آپ تو پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. یہ قرآن کے بارے میں بھی یہی بات کہتے ہیں, یہ رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات کہتے ہیں, اور وہ منکرین حدیث تو حدیث کا انکار کرتے اسی بات پہ کہ جناب یہ بات کیا ثبوت ہے کہ رسول پاک نے کہی. تو آپ نے تو صحابہ کو اس میں رگڑ دیا, آپ نے اٹھا کے. پہلے آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ صحابہ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھنا نہیں ہے, ان کی بات موسٹ اتھینٹک ہے. اب آپ وہ صحابہ کرام کو لے کے آ گئے کہ جناب یہ کیسے یقین کیا جائے گا, کیونکہ یہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے, انہوں نے اپنی تعویل کرنی ہے, وہ ہم نے کرنے نہیں دینی ان کو تعویل. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد دیکھیے ان کے جو ہادی علی صاحب ہیں, ان کا علمی لیول آپ دیکھیے. ان کو یہی نہیں فرق پتا کہ عقیدے میں اور فقہ میں کیا فرق ہے. انہوں نے لکھا ہے جناب, صحابہ کے آپس میں علمی اختلاف ایک مسلمہ حقیقت ہے. وہ عقل کے دشمن ہوں, ان کا جو علمی اختلاف ہے کبھی عقیدے پہ نہیں ہے. چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو اور تم سب قادیانیوں کو, ایک صحابی کا عقیدے پہ اختلاف ہو. ان کا اختلاف ہوا ہے فروعی مسائل کے اوپر, ان کا اختلاف ہوا ہے جورسپروڈنس کے اوپر, فقہ کے اوپر, معاملات کے اوپر, ڈیلنگز کے اوپر, مسائل کے اوپر, پالیٹکس کے اوپر. یہ ان کا اختلاف ہوا ہے, عقیدے پہ اختلاف نہیں ہوا. کسی صحابی کا یہ عقیدہ خدا نہ اعوذ باللہ خاکم بدن یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا خدا ہو سکتا ہے, اعوذ باللہ. ان کا شرک کا, کسی ایک صحابی کا بھی شرک کا عقیدہ تھا. کسی ایک صحابی کا عقیدہ تھا کہ رسول پاک کے بعد دوسرا نبی آئے گا. کسی ایک کا بھی عقیدہ تھا کہ قرآن اللہ کی مکمل کتاب نہیں ہے. کسی ایک کا بھی عقیدہ تھا کہ قیامت کا دن آئے گا کہ نہیں آئے گا. عقیدے پہ کسی ایک صحابی کا اختلاف نہیں تھا. آپ نے ان کے آپس کے فروعی مسائل کے اوپر اختلافات کو, اور پھر آپ نے جنگوں کا بھی حوالہ دے دیا کہ جناب ان کے درمیان تو جنگیں ہوئی ہیں. جنگ عقیدے پہ ہوئی تھی, یا شرم کرو بھائی, جنگ عقیدے پہ ہوئی تھی. ہم نے آپ سے ڈیبیٹ کرنی ہے عقیدے پہ, فقہ پہ بات نہیں کرنی ہے. سمجھ گئے آپ, بیوقوف کسی اور کو بنانا بھائی, ہم نہیں بنتے بیوقوف تم کسی سے بھی. جنگیں ہوئی ہیں بھائی, جنگیں ہوئی ہیں, عقیدے پہ تو نہیں ہوئی ہیں, معاملات کے اوپر ہوئی ہیں, مسائل کے اوپر ہوئی ہیں, پالیٹکس پہ ہوئی ہیں. آپ کو ابھی یہی نہیں پتا کہ جناب عقیدے پہ اور فقہ میں کیا فرق ہے. تو آپ کون سے, آپ کے عالم ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے, مربی ان کو اس لیے کہتے ہیں. اب انہوں نے امام کہنا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ان کے یہاں کبھی بھی امام کا لفظ نہیں آتا تھا, ہمیشہ مربی کہتے تھے. اب انہوں نے جناب دیکھا کہ جناب وہ تو پورے آئسولیٹ ہو جائیں گے, کیونکہ یہاں کا میڈیا تو مسلمان کی جو کلرجی ہے اس کو تو امام کہتے ہیں. اب انہوں نے بھی امام کا لفظ یوز کرنا شروع کر دیا. بہرحال, اچھا, اس کے بعد انہوں نے کیا لکھا جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے تحت امت کی ہدایت کے لیے امت میں مجددین محدثین. بالکل ہمارا بھی ایمان ہے, امت میں مجددین بھی آئیں گے, محدثین بھی آئیں گے, مفسرین بھی آئیں گے, فقہا بھی آئیں گے, وہ سب آئیں گے. ایک کا بھی عقیدے پہ اختلاف نہیں ہوگا. اپنی کھوپڑی صحیح کریں آپ. محدثین اور مجددین اور مفسرین یہ جو آئیں گے, یہ جدید دور کے جو مسائل ہوں گے ان کا قرآن و حدیث کی روشنی میں, صحابہ کے اقوال کی روشنی میں, اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں اس کا مسائل کا حل دیں گے. میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں مثال دی تھی کہ مثلا یہ محدثین اور مجددین جو ہے نا, ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوگا کہ اعوذ باللہ اللہ کی توحید کے اندر کچھ اور کو شامل کر لیں. اعوذ باللہ, رسول پاک کی رسالت یا مرنے کے بعد زندگی کے اوپر عقائد پر
کوئی اجتہاد نہیں ہے، عقائد پر کوئی اجتہاد نہیں ہے، مسائل کے اوپر اجتہاد ہے۔ تم نے کیا پڑھا ہے؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو تم۔ یہ مجدد جو آئے گا یہ دین کا احیا کرے گا، وہ دین میں کوئی نئی چیزیں نہیں لے کے آ جائے گا۔ آگے استغفر اللہ، کیا ان کا لیول ہے، ان کے علم کا لیول کیا ہے۔ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ہم سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن وہ یاد رکھیے اسی عقیدے پہ ہوں گے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اہل بیت کا عقیدہ ہے، رسول پاک نے ان کو سکھایا۔ عقیدے پہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ عقیدے پہ اجتہاد ہے، نہ عقیدے پہ کوئی نئی بات ہے۔ اجتہاد اگر ہوتا ہے تو وہ مسائل کے اوپر ہوتا ہے، معاملات کے اوپر ہوتا ہے، اور وہی ہوگا اور ہوتا رہے گا قیامت تک۔ حضرت معاذ ابن جبل کو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کا گورنر بنایا، امیر بنایا، تو آپ طویل حدیث ہے، تو حضرت معاذ نے کہا سے جب رسول کریم علیہ السلام نے یہ پوچھا کہ بھئی آپ کو اس مسئلے کا حل قرآن میں نہ ملے، حدیث میں نہ ملے، تو پھر آپ کہاں کریں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنا دماغ استعمال کروں گا، عقل استعمال کروں گا۔ تو وہ عقل استعمال کریں گے حضور کے آخری نبی ہونے کے بارے میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، مسائل کے بارے میں کریں گے، کوئی نیا مسئلہ آئے گا تو وہ اس کے بتائیں گے۔ آپ جناب اس کو لے کے آگے مجددین، یہی تو دھوکہ مرزا قادیانی نے دیا ہے، یہی تو دھوکہ مرزا قادیانی نے دیا، یہی دھوکہ تم قادیانی سارے اس کے ٹریپ کے اندر موجود ہیں۔ ایک طرف بات ختم نبوت کی کریں، دوسری طرف احادیث صحیح ہے کہ مستند و متعدد پیشن گوئیوں میں مذکور امت پر موعود مسیح کا ذکر نہ ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تم کو اسی طرف نہیں آنے دینا میں نے۔ موعود مسیح دو الگ الگ شخص، مرزا قادیانی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو الگ شخصیات ہیں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اندر گھسیڑ تم جو دیتے ہو نا، یہ ہم تمہیں گھسیڑنے نہیں دیں گے۔ ہاں، یہ اپنے پاس رکھنا۔ بات اس پہ ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، کسی صحابی نے اس کو کہا بس۔ اچھا جناب یہ چودھری صاحب نے، نعیم چودھری صاحب نے بار بار خاتم النبیین، خاتم المرسلین، یہ تمہارا دھوکہ جو ہے نا، یہی دھوکہ ہے جو بیچارے ان پڑھ لوگوں کو یا کم علم والے لوگوں کو پھانس لیتا ہے۔ اب لوگ آگے کہیں جناب وہ تو کہہ رہے تھے قادیانی ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے خاتم النبیین ہم مانتے ہیں، خاتم المرسلین مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں ان سے پوچھو، تم خاتم النبیین تو کہتے ہو، خاتم المرسلین کہتے ہو، لیکن اس کا مطلب کیا لیتے ہو؟ پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی فرقے کے ہوں، خاتم النبیین کا مطلب ہے حضور آخری نبی ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ اس کا مطلب لیتے ہیں۔ یہ خاتم النبیین کہہ کے کہتے ہیں نا حضور نے تو مہر لگا دینی، جس پہ مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی ہو جائے گا، یہ ان کا مطلب ہے۔ یہ الفاظ سے کھیلتے ہیں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ خاتم النبیین کہہ کے بیچارے معصوم لوگ پریشان، حضرت وہ تو خاتم النبیین کہہ رہے تھے، آپ کیسے کہتے ہیں وہ ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتے؟ ان سے پوچھو تم خاتم النبیین کہنے کے بعد مطلب کیا لیتے ہو؟ مطلب یہ لیتے ہیں کہ جناب حضور کے پاس مہر ہے، حضور مہر ہے، اور وہ جس پہ مہر لگا دیں گے وہ بھی نبی ہو جائے گا۔ ذلی نبی، بروجی نبی، اور جناب طاعتی نبی، پتہ نہیں نبوت کی پتہ نہیں کتنی قسمیں ان لوگوں نے بنا لی ہے نا۔ یہ اس کا مطلب یہ غلط دیتے ہیں، اسی لیے تو ان کی تعویل قابل قبول نہیں ہے نا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سورس پہ رہو، صحابہ پہ رہو۔ تو انہوں نے منع کر دیا جناب کہ ہماری جو گزارش تھی وہ نے کہا جی اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ بات تو اسی پہ، تو ہم نے تو ڈائلوگ اسی پہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کی طرف بات جائے گی۔ آپ کی تعویل کیا چلے گی؟ آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ عقیدے میں اور فقہ میں کیا فرق ہے؟ تو آپ کے علم لیول یہ ہے تو اس میں کیا بات کریں آپ سے؟ آ جائیں آپ صحابہ سے ثابت کریں بس۔ مسیح موعود اور حضرت مہدی اور یہ ان چکروں میں نہیں آؤں گا، نہ میں آپ کو آنے دوں گا۔ آپ آئیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور آپ آئیں ان ریفریز کے اوپر۔ دیکھیے ایک بات یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اسپورٹس گیمز ہوتی ہے نا، جب کرکٹ ہو یا کوئی اور دوسرا گیم ہو، تو اس میں اگر کبھی کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو ڈسپیوٹ جب آ جاتا ہے یا کوئی معاملہ ہو عدالت میں جائے، تو معاملہ کا فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ اسپورٹس میں ریفری کرتا ہے، نہ جو اس کا تماشبین ہوتے ہیں، تماشائی ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، نہ ٹیمیں فیصلہ کرتی ہیں، ریفری فیصلہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کورٹ میں مقدمہ جاتا ہے تو جج فیصلہ کرتا ہے، پارٹیاں آپس میں فیصلہ نہیں کرتی ہیں کورٹ کے اندر، کیس کے اندر میں۔ تو ہمارے آپ کا ڈسپیوٹ ہے تو اس کے لیے ریفری آپ خود نہیں بنیں گے، نہ آپ کی تشریح بنے گی، نہ میری تشریح بنے گی، میں بھی نہیں بناؤں گا۔
ہم ان کے پاس جائیں گے جو ریفری ہیں، اور ریفری کون ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ ریفری ہیں. بس آپ کیسے فیصلہ کر لیں گے؟ آپ مجھے کیسے جناب قرآن کا الٹا سیدھا ترجمہ کر کے بتا دیں گے جناب مسیح موعود اور مہدی علیہ السلام مرزا قادیانی تھا؟ اعوذ باللہ بھائی، بتائیں نا کسی. حضرت ابوبکر نے کہا تھا نہیں مسیح موعود جو ہے یہ مرزا قادیانی ہوگا؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے. حضرت عمر نے کہا تھا، مولا علی نے کہا تھا، حضرت عثمان نے کہا تھا، حضور کے ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا تھا، حضور کے بچوں میں سے کسی نے کہا تھا، حضرت فاطمہ نے کہا تھا؟ کسی نے نہیں کہا تھا کہ جناب مسیح موعود جو ہوگا نا 1400 سال کے بعد انڈیا میں پیدا ہو جائے گا. یہ اس پہ ڈائلاگ کریں، اس پہ. باقی ادھر ادھر کی بات نہ کریں میرے ساتھ. حضرات محترم، انہوں نے ان کا جو خط آ گیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ شیئر کر دیا ہے. ان لوگوں نے بات نہیں کرنی کیونکہ ان لوگوں کے جو ٹرکس ہیں نا وہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے، اور ہم ان کی ٹرکس میں نہیں آئیں گے. انہوں نے بات کرنی ہے، میں دوبارہ سے آئی ایم اسٹل اوپن، میں بالکل تیار ہوں، جس وقت چاہو الحمدللہ میں حاضر ہوں. بات ہوگی صحابہ کے اقوال کی روشنی میں. آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں چلے گی. نہ مسیح موعود اس میں آئیں گے، نہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہ اس میں جناب اللہ آپ کا بھلا کرے مہدی علیہ السلام آئیں گے. بات ہوگی صحابہ نے یہ کہا کہ جناب مرزا قادیانی مسیح موعود ہے، یہ کہا، یہ مجھے دکھائے، ہے نا. کیونکہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، اللہ نے ان سے پہلے کی تمام امتوں میں حضور کا ذکر فرمایا، بشارت دیتے رہے. مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. یہ احمد مرزا قادیانی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے وہ ہیں یہ. آپ لوگ گھسیٹ گھساٹ کے وہ مرزا پہ تھوپ دیتے ہیں آپ لوگ. تو یاد رکھیے، آپ لوگ ان چیزوں سے مجھ سے نہیں آپ کھیل سکتے. میں نے دنیا بھی پڑھی ہے اور دین بھی پڑھا ہے، اور دنیا میں بھی الحمدللہ 4 ڈگریاں ہیں انجینئرنگ کی میرے پاس. دین میں بھی دارالعلوم سہروردیہ سے فارغ التحصیل ہوں، والد صاحب سے پڑھا ہے. آ جائیے بات کر لیجیے، جس کو بات کرنی آئے انشاءاللہ. میں پھر آپ کو کہتا ہوں، بات اگر صحابہ پہ کے اقوال کی روشنی میں کر سکتے ہیں تو بس اسی پہ ہوگی. آپ کی انٹرپریٹیشن نہیں چاہیے. قرآن حدیث بالکل سنانا ہے، لیکن قرآن حدیث کا جو ترجمہ یا تفسیر یا تعویل انٹرپریٹیشن جو صحابہ نے کی ہے وہ اس پہ بات ہوگی، حضور کے اہل بیت نے کی ہے اس پہ بات ہوگی، بس اور کسی پہ بات نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے، اور دھوکہ بازوں سے، جھوٹ بولنے والوں سے اور جھوٹے دعوے کرنے والوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.